يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، اس وقت ہمارے سامنے اسلامی مہینوں کا 7واں مہینہ رجب المرجب چل رہا ہے، جو کہ چند دنوں میں اختتام پذیر ہونے والا ہے. اس مہینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کائنات کا عظیم واقعہ ہے، جس واقعے کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جیتے جی آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے بلایا اور کچھ تحفہ آپ کو دیا. اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی ہوئی. اس واقعے کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے. یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا. زیادہ تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے کی 28 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا. باقی تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مہینے کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا. یہ ایسا معجزاتی واقعہ ہے جو کہ انسانوں کی عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. بھئی معجزہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. دنیا کے تمام لوگوں کو جو چیز عاجز بنا دے، بے بس بنا دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ. اور معجزہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے برگزیدہ بندے یعنی نبیوں کے ساتھ پیش کر کے دنیا کو بتاتے ہیں. جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، بے شمار انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، اور اس لیے دیے تاکہ لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر کے اس بات کا یقین کریں کہ یہ کوئی عام انسان اور عام آدمی نہیں ہے ہماری طرح، بلکہ یہ کوئی مخصوص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بے بس کر دینے والی چیزیں دے کر کے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ذات، کوئی شخصیت، کوئی ہستی اس دنیا میں ایسی ہے، اس کائنات میں، جو ساری دنیا کو بے بس کر سکتی ہے اور ساری دنیا کو
اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے تو وہ ہاتھ چمکدار ہو جاتا، دوسرے ہاتھ کی بنسبت وہ ہاتھ چمکنے لگتا، جیسے وہ ایک گرین کلر کی لائٹ آتی ہے نا، دن کے اجالے میں یا روشنی میں لاؤ تو وہ نظر نہیں آتی ہے، اور تھوڑا بہت بھی اندھیرا آیا تو چمکنے لگتی ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسے ہی ملاوٹ اور کچھ ایسی چیز سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر اندھیرا پڑتا ہے وہ چیز روشن ہونے لگتی ہے۔ آج کل اس طرح کی انگوٹھیاں بھی آنے لگی ہیں کہ سورج کے اجالے میں ان کی روشنی کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج کے علاوہ وہ مدھم روشنی میں یا اندھیرے میں آتے ہیں تو وہ چیز چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالتے اور اس کو نکالتے تو وہ ہاتھ کیا ہو جاتا؟ سفید ہو جاتا، چمکدار ہو جاتا۔ آپ کو معجزہ دیا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر کے اندر ماریے۔ ہم مارتے کوئی عام انسان لاٹھی مارتے چلے جاؤ، تھک جاؤ گے، قیامت آ جائے گی، لیکن کبھی سمندر کے اندر، دریا کے اندر، ندی نالوں کے اندر کوئی راستہ نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کی نسبت سے معجزاتی طور پر سمندر کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ پھر بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑی کہ بھئی ہمیں پینے کا پانی چاہیے، تو جس وادی میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس پتھر پر لاٹھی ماریے۔ آپ نے اس پتھر پر لاٹھی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے بہہ پڑے۔ یہ معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو چیلنج کیا کہ آپ اس پتھر سے اونٹنی نکالیے۔ یہ پتھر سے اونٹنی نکل سکتی؟ ممکن ہے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کی کہ اللہ جی نیچے کروں کہ یہ میری قوم پتھر سے اور پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس درخواست کو قبول کیا اور معجزاتی طور پر پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا۔ پہاڑ سے اونٹنی قیامت تک کوئی انسان نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس کو نکال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی روشنی لوٹا دیں، کوڑی کے مرض پر ہاتھ پھیرتے مریض پر اس کا کوڑپن کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ گارے اور مٹی کی کوئی چیز بناتے اور وہ پرندہ بن کے کیا ہو جاتی؟ اڑ جاتی، اس کو اڑا دیتے۔ ایسے معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے دیے۔ ان معجزوں میں ایک معجزہ قرآن کریم ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، جو کہ انقلابی کتاب ہے، اور انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا دیا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر لیٹے تھے اس بستر پر سے آپ کو اٹھایا گیا۔ جب آپ دروازے سے باہر نکلے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک سواری پر سوار کیا۔ پھر آپ کو جو ہے طور سینا پر لے جایا گیا۔ پہلے آپ کو مدینہ لے جایا گیا، پھر طور سینا لے جایا گیا، پھر وہاں سے آپ کو بیت اللحم لے جایا گیا، پھر وہاں سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہاں تک کہ 7واں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، پھر واپس آپ کو لایا گیا۔ جب آپ کو لایا گیا تو آپ کا وہ بستر جو آپ چھوڑ کر کے گئے تھے ویسا کا ویسا گرم تھا جیسا آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہمارا اپنا بستر اگر ہم پیشاب کرنے کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں تو جب تک آتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا بستر ویسا کا ویسا گرم۔ اور آپ کے دروازے کی کنڈی جب ہم دروازہ کھولتے ہیں، عام طور سے پہلے ساکل لگی ہوئی ہوتی تھی نا، چین والی، زنجیر ٹائپ،
تو وہ ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، کیونکہ عام طور سے جب دروازہ کھلتے ہیں تو اس کو حرکت ہوتی ہے، وہ ہلتی ہے کچھ دیر کے لیے۔ آپ معراج سے واپس آ گئے ہیں لیکن وہ کنڈی کیا ہو رہی ہے؟ ابھی تک ہل رہی ہے۔ قسم خدا کی، اتنا بڑا پروسیس اور اتنا بڑا نظام اور اتنا ٹیکنیکل پوائنٹ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کو معجزے کے علاوہ کوئی اور بات کہی نہیں جا سکتی، اس کو کوئی اور نام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا کے اندر جتنی تیز رفتار سواریاں ہیں ان میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ منٹ لگتے ہیں، کچھ اوقات لگتے ہیں، لیکن اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، اور آپ کا بستر ویسا کا ویسا گرم ہے اور آپ کی کنڈی ہل رہی ہے، اور ساری جنت اور جہنم کی آپ نے سیر کرا دی، دنیا سے آسمان کی طرف لے کر کے گئے، سب کچھ ہو گیا، اور سارا نظام دنیا کا ویسا ہی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک سواری میرے لیے لائی گئی، جو سواری گدھے سے بڑھی اور کھچر سے کچھ چھوٹی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ براق۔ اور اتنی تیز رفتار سواری تھی کہ اس سواری کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس سواری کی نظر پڑتی تھی۔ نظر کتنی تیز تک، ایک انسان کی اگر صاف ستھری نگاہ ہو اور کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو تو کتنا لمبا انسان دیکھ سکتا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ سواری اپنا پہلا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں اس کی نظر کی کیا ہوتی تھی؟ انتہا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میں سوار ہوا اور میرے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار ہوئے، اور ہم یہاں سے چلے۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ طیبہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ طیبہ یعنی مدینہ، یہاں آپ ہجرت کریں گے۔ پھر ہم آگے چلے، ایک جگہ پر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ طور سینہ ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر ہم سوار ہوئے، آگے بڑھے۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی۔ مجھ سے کہا آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر ہم وہاں سے آگے بڑھے، پھر ایک مقام پر پہنچے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ ہم وہاں پر اترے، میں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو میرے لیے اکٹھا کیا گیا، ان کی میں نے امامت کرائی، میں نے نماز پڑھائی۔ پھر ہم وہاں سے چلے۔ سب سے پہلے ہم پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں ہماری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، اور ایک بدلی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ کیا کر لیا؟ ایک بدلی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں چلا گیا تو میرے پر جل پڑیں گے۔ وہ ایک نعت پہلے چلا کرتی تھی نا، آپ نے سنا ہوگا، میرے پر جل پڑیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، آپ سے بات چیت کی، بہت سارے تحفے آپ کو دیے۔ ان تحفوں میں سے ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے میں نے اس دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے آپ کی امت کے لیے میں نے 50 نمازیں مقرر کر دی تھی. آپ ان 50 نمازوں کو لے جائیے اور آپ خود بھی پڑھیے اور اپنی امت سے بھی کہیے کہ وہ ان نمازوں کو پڑھیے. جب آپ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو چھٹے آسمان پر سب سے پہلے ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا لائے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے اسپیشل ملاقات آپ کی ہوئی ہے، کیا گفٹ آپ کو ملا، کیا تحفہ آپ کو ملا، ذرا بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، 2 نمازیں بھی وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے کم کروا کے آئیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر آئے، کیا ہوا کہ نا 10 نمازیں کم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے اور کم کروا کے آئیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا کہ نا اور 10 کم ہو گئی، کہ نا اور جائیے کم کروا کے آئیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر آئے، پھر کہا کیا ہوا کہ نا اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، کہ نا اور جائیے اور کم کروا کے آئیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. اب بچی کتنی؟ 10، 40 نمازیں کم ہو گئی. پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا ہوا کہ نا اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. فرمایا نہیں، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کم کروائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. بچی کتنی؟ 5. پھر آئے، کہا کیا ہوا کہ نا کہ 5 نمازیں بچی ہیں. فرمایا اور جائیے کم کروا کے. کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے، اب میں اس سے زیادہ کم نمازیں نہیں کروا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقرر کر دی اور فرمایا میں نے تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے 50 نمازیں مقرر کر دی. میں نے ان 50 میں سے 45 کو ختم کر دیا، 5 باقی رکھی. ان 5 نمازوں کے ادا کرنے پر میں تمہیں ایسا ہی ثواب دوں گا جیسا ثواب 50 نمازیں ادا کرنے پر ملتا ہے. اب اس سے زیادہ میں کم نہیں کروا سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر ان 5 نمازوں کا تحفہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دیا، جو کہ امت مسلمان ہونے کے ساتھ، ایمان کا دم بھرنے کے ساتھ ان نمازوں کو اپنے وقت پر ادا نہیں کر رہی ہے. اور جو تحفے دیے اپنی جگہ پر، لیکن خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا. اور معراج کا سفر کیوں پیش آیا یہ بھی آپ سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام کی طرف سے جو تکلیفیں، جو آزمائشیں، جو پریشانیاں مل رہی تھیں، آپ کو جو ستایا جا رہا تھا، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا منڈ فریش کرنے کے لیے، آپ کو سکون دینے کے لیے، آپ کے حالات تبدیل کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور آپ کو تسلی دی. جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان ایک ہی ایک جگہ رہ کر کے یا لوگوں کے رویوں سے ہار تھک کر کے جو پریشان ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اس کو اس جگہ سے لے جاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلو، تھوڑے دن ہمارے ساتھ رہو، پھر سارے حالات سیٹ ہو جائیں گے، آپ آ جانا، واپس سے اپنی زندگی گزارنا. دیکھو حالات ایک جیسے نہیں رہتے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، بعض مرتبہ انسان حالات سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مریض بنا لیتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. حالات اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. برے حالات میں اپنے آپ کو جمائے رکھنا، استقامت کے ساتھ جمے رہنا اور ان حالات کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتے رہنا آپ کے حالات بہتر کر دیتا ہے. کبھی بھی حالات سے ایسے مایوس نہیں ہونا کہ اب کیا ہوگا. ہمارے حالات کیا ہونے والے ہیں اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. ان خراب حالات میں، ان پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے معراج کی سیر کرا کے
اور نمازوں کا تحفہ دے کے اور آپ کو تسلی دے کے واپس اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لائے۔ منکرین اسلام نے، دشمنان اسلام نے اس واقعے کا انکار کیا۔ ارے ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اپنے جیتے جی اس دنیا سے جا سکتا ہے اور معراج کی سیر کر سکتا ہے اور اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے اور سفر کرنے کے بعد واپس بھی آ سکتا ہے اور اس کا بستر بھی ٹھنڈا نہ ہو اور اس کے گھر کی کنڈی بھی ہلتی بند نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بظاہر یہ بات سمجھ میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی تصدیق کی۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المسجد تک سفر کرایا، لے کر کے گئی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس بیت المقدس تک لے کر کے گئے جس بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتوں کو رکھ دیا ہے۔ کیوں لے کر کے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ان کو ہم ہماری نشانیاں، ہماری علامتیں اور ہمارے احکامات دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ بلوے بن رہے ہیں، باتیں بن رہی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ساری تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ہمارے اپنے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو معراج کا سرے سے انکار کرتا ہے کہ معراج کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہم تو عام بھولے والے مسلمان ہیں، ہمیں تھوڑی پتا، لیکن ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جس طبقے کا میں نام لینے نہیں چاہتا۔ میرا مقصد فتنہ اور فرقہ واریت ہرگز نہیں ہے، میرا مقصد صحیح میسج دینا ہے، لیکن یہ احساس دلانا بھی ہے کہ ایک طبقہ ہمارے سامنے مسلمانوں میں سے ایسا پایا جاتا ہے جو معراج کا اور معراج کے واقعے کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور کہیں نہ کہیں وہ اس حدیث کا انکار کر رہا ہے جو طویل حدیث میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی، جس کا ترجمہ میں نے سنایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حدیث کے اندر ساری ڈیٹیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ میں نے کہاں کہاں اتر کے نماز پڑھی اور یہ معراج کا واقعہ کیسے پیش آیا اور کہاں تک پیش آیا اور پھر بعد میں کیا۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کو معجزاتی طور پر ماننا، یہ ہمارا کیا ہے؟ اہل ایمان کا ایمانی قدر ہے۔ بہرحال اس معراج کے واقعے سے جو چیز ہمارے کرنے کی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاص تحفہ جس کو نماز کہا جاتا ہے اس کے پابند بن جائیں، اس نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ نماز پڑھنا الگ بات ہے، نماز قائم کرنا الگ بات ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے ہمیں وقت ملا، ٹائم ملا، فرصت ملی، ہمارے دل نے چاہا، ہمارے من نے چاہا تو ہم نے نماز پڑھ لی، یہ کہلاتا ہے نماز پڑھنا۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہوش و حواس میں ہیں، بے ہوش نہیں ہے، بے ہوش پر نماز نہیں، اگر ہم ہوش و حواس میں ہیں تو پھر ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سفر میں ہیں تو بھی، گھر پر ہیں تو بھی، بازار میں ہیں تو بھی، دکان پر ہیں تو بھی، مرد ہیں تو بھی، عورت ہیں تو بھی، جوان ہیں تو بھی، بوڑھے ہیں تو بھی، صحت مند ہیں تو بھی، بیمار ہیں تو بھی، ہر حالت میں ہمیں نماز پڑھنا ہے، جس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی خاص اور نرالی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سہولیات دی ہیں۔
دوسری عبادتوں میں ایسا نہیں. بھائی روزہ ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بیمار نہیں ہے، جو سفر میں نہیں ہے وہ روزہ رکھے گا، جو سفر کی حالت میں ہے وہ بعد میں قضا کر لے گا، اور جو بیمار ہے اس کو روزے نہیں رکھنا ہے، صحت مند ہو جائے گا تو اس کے بعد میں رکھنا ہے، اس کو چھوٹ دے دی. لیکن نماز میں ایسا نہیں ہے. آپ سفر میں ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. 4 رکعت والی کو آپ کو کتنی پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے آپ. 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اور جو 2 ہیں ان کو 2 ہی پڑھنا ہے، اور جو 3 ہے اس کو 3 ہی پڑھنا ہے. اور وتر کی نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے. باقی آپ کی سب نماز سنتیں کیا ہیں؟ معاف. اور اگر آپ سہولت میں ہیں، آسانی میں ہیں، کوئی بس ٹرین کا اور فلائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں آپ مہمانی پر گئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے پوری نماز پڑھیں، ساری سنتیں نفلیں پڑھیں، اس کے اندر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. لیکن آپ تنہا اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فرض نماز کتنی پڑھنا ہے؟ 4 کی 2 پڑھنا ہے. بیمار اگر انسان ہے تو اس بیمار کی کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ وہ قیام کرنے پر قادر ہے کہ نہیں ہے. اگر قیام کرنے پر قادر ہے، کھڑا ہونے پر، تو اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے. اگر کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنا ہے. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. روزہ دار کو اجازت ہے کہ اگر بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. زکات اگر فرض ہے تو مکمل طریقے پر فرض ہے. کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ میں آدھے مال کی زکات نکال دوں، آدھے کی نہیں نکال دوں، یا میرے پاس پورا نصاب زکات کا نہیں بنتا ہے، آدھا بنتا ہے تو آدھے کی نکال دوں، پورے کی نہیں. نکالنا ہے تو پوری نکالنا ہے، اور نہیں نکالنا ہے تو بالکل نہیں نکالنا. نماز کے معاملے میں ایسا نہیں. نماز آپ کو پڑھنا ہے، آپ نماز کلیتاً چھوڑ نہیں سکتے. حج کے بارے میں حکم ہے، جو انسان صاحب استطاعت ہو، مکہ تک جا سکتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو جدہ تک جا سکتا ہو، جدہ سے واپس ہو کر کے جائے، اس کا حج مان لیا جائے گا، نہیں. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ جو کھڑے نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے گا؟ بیٹھ کر کے پڑھے گا. جو بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے گا، لیکن نماز ہر حال میں پڑھے گا. کیونکہ تمام کامیابیوں کی چابی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنتیں، فرض تو چھوڑو آپ، فجر کی 2 رکعت نماز سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جس دنیا کے لیے ہم چکر لگاتے پھر رہے ہیں نا، تیلی کے بیل کی طرح، گھانی کے بیل کی طرح، وہ پہلے کے زمانے میں گھانی ہوا کرتی تھی نا، جس سے رس نکالا کرتے تھے، گنے کا تیل نکالا کرتے تھے، تیلی، اس کا بیل دن بھر چکر لگاتا تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے گولائی کے اندر. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میں نے کتنا لمبا چکر لگا دیا. تو جس طرح سے ہم اس دنیا کے پیچھے گھانی کے تیل کی طرح، گھانی کے بیل کی طرح، اور تیلی کے بیل کی طرح جس طرح سے ہم چکر لگا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دنیا سے اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، جتنے گاڑی بنگلے عیش و عشرت، جتنی تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت نماز سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کے عشق کے ہم نعرے لگاتے ہیں، جن کے لیے ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا نعرے اور کیا کیا عشق کے ثبوت کے لیے ہم اپنی طرف سے من گھڑت کام جس کے لیے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، ان سے حقیقی عشق یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی نصیحت کے اوپر عمل کیا جائے.